سرکمبن اچیاں شانہ والے ہوں فضل کرے تے بخشے جاون اسابر کے منہ کالے ہوں مولوی جی بن حب حیدر جنت کوئی نہیں جاسی بن حب حیدر جنت کوئی نہیں جاسی کیا سورے کیا سالے ہوں رشتہ داری تب نفع مند ہوتی ہے جب رشتہ داری کے ساتھ مانا بھی جائے تو مانا اس طرح جس طرح اللہ اور اللہ کے رسول نے منوایا ہے. اچھا ایک اور بڑا خاص نکتہ ہے آپ کی میں محبتوں کی نظر کرنے لگا ہوں. جو یار لوگ کہتے ہیں یہ رافضی ہو گیا یہ گمراہ ہو گیا یہ شیعہ ہو گیا, میں ایک سوال کرتا ہوں چلو ہم بن گئے شیعہ, امام ابو حنیفہ تو سنی ہے نا, ساتھ دینا آپ نے میرا. یہ میں جتنی گفتگو کر رہا ہوں لائیو جا رہی ہے, میری طرف سے باہر نکل کے اعلان کر دے کسی کو میری گفتگو کا ایک حوالہ بھی چاہیے, یہ بھی نہیں کہنا گھر جا کے دیکھ لینا, ادھر ہی دکھا کے جاؤں گا. مرنے سے پہلے مسلمان کر لے غور, مرنے سے پہلے مسلمان کر لے غور, کمرے کی فضا اور ہے میدان کی فضا اور. ہم تو میدان والے ہیں, ہم تو حیدری ہیں. حیدری ہوتا ہی وہ ہے جو میدان میں کھڑا رہے, جس کا تعلق حیدر کے ساتھ ہے وہ قرار سے فیض لیتے ہیں, فرار سے نہیں. میری گفتگو کسی کو مسئلہ ہو, امام ابو حنیفہ ہمارے ہاں اہل سنت میں ان کو کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ, حنفی سکول آف تھاٹ کے بانی یار, دیوبندیوں کے بھی امام, سنیوں رضویوں بریلویوں کے. یہ رضوی احمد رضا صاحب سے ہے, میں آپ کو ذرا کلیئر کر دوں نا, رضوی آپ بھی تو ہیں نا, آپ تو امام معصوم کی وجہ سے ہے نا. یہ احمد رضا خان بریلی شریف والے ان کی نسبت سے ہیں رضوی. رضوی بھی مانتے, بریلوی بھی مانتے, سنی بھی دیوبندی بھی امام ابو حنیفہ کو پتہ نہیں کیسا مانتے ہیں. وہ تو فرماتے ہیں لولم سنتان حلقہ نعمان, وہ کہتے ہیں 2 سال جو میں نے حضور کے شہزادوں کی نوکری کی ہے نا, امام باقر علیہ السلام اور جعفر صادق علیہ السلام کی, اگر ان کے مسلح نہ بچھائے ہوتے, ان کے صحن میں جھاڑو نہ لگائے ہوتے داڑھی سے, ان کے لوٹے نہ بھرے ہوتے تو ابو حنیفہ ہی ہلاک ہو گیا ہوتا. کوئی ان سے پوچھتا کہ آپ کی عمر کتنی ہے تو کہتے تھے 2 سال. لوگ کہتے کیوں مذاق کرتے, وہ کہتے میری عمر ہی وہ ہے جو حضور کے شہزادوں کی نوکری میں گزر گئی. یہ جو فقہ ہے نا, فقہ حنفی, یہ ان کی فقہ نہیں, وہ میں ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں, یہ ان کے شاگردوں نے مرتب کی ہے, ان کی نہیں. ان کا تو جنازہ جیل سے نکلا ہے, نہیں سمجھ رہے. وقت کی جو حکومت تھی وہ چاہتی تھی کہ امام کے خلاف بیان دو, تمہیں چیف جسٹس بنا دیتے, تجھے مفتی اعظم بنا دیتے. آپ نے فرمایا میں تھوکتا ہوں اس عہدے پہ جو اہل بیت اطہار کے حسد اور بغض میں مجھے ملے. جنازہ جیل سے نکلا ہے سنیوں, مجھے بتاؤ پھر ابو حنیفہ سنی رہے کہ وہ بھی شیعہ ہو گئے. امام مالک جو تھے یہ سنیوں کے دوسرے فقہ کے بڑے امام مانے جاتے ہیں. وہ مولا علی علیہ السلام کی افضلیت کے قائل تھے, پاک بی بی کی افضلیت کے قائل تھے, ان کو کوڑے لگائے گئے. وہ رافضی ہو گئے کہ وہ بھی سنی رہے. امام احمد بن حنبل, یہ پوری سنیت جس ستون پہ کھڑی ہے نا, سنیت کی عمارت, اس ستون کا نام ہے امام احمد بن حنبل. ہمارے ہاں شیخین امام بخاری اور مسلم کو کہتے ہیں شیخین. جو شیخین کے شیخ ہیں نا وہ ہیں امام احمد بن حنبل. ایک اور ان کی نسبت بتاتا ہوں, ہمارے ہاں اہل سنت میں حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کا تصوف میں بڑا بلند مقام ہے, جو ان کے امام ہیں نا وہ ہیں امام احمد بن حنبل. اگر میں سنیت کی عمارت سے امام احمد بن حنبل کو نکال دوں نا, ساری سنیت کی عمارت زمین بوس ہو جائے گی. تجھے بتاؤں امام احمد بن حنبل کا عقیدہ کیا ہے.
امام احمد بن حنبل علی کے پہلے نمبر والے تھے، چوتھے نمبر والے نہیں تھے۔ اب میں پوچھتا ہوں، امام محمد بن حنبل یہ عقیدہ رکھ کے وہ تو سنی رہے کہ وہ بھی رافضی ہو گئے۔ امام شافعی سنیوں کے چوتھے فقہ کے امام، جائیں ذرا مصر جائیں، سعودی عرب جائیں، امام شافعی کا نام لیں، بڑے بڑے مفتی گردن جھکا دیں گے۔ امام شافعی نے لکھا یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ آپ لکھا ہے حضور کی اہل بیت، اللہ نے آپ کی مودت کو قرآن میں کمپلسری کر دیا ہے، فرض کر دیا ہے، واجب کر دیا ہے، آپ کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگر کوئی نماز پڑھے آپ پر درود نہ پڑھے، اللہ نماز اٹھا کے اس کے منہ پہ مارتا ہے۔ جملہ سنیے گا، جب آپ نے یہ لکھا تو جو مفت سے مفتی نہیں ہوتے انہوں نے اپنی فتووں کی توپوں کا منہ امام شافعی کی طرف پھیر دیا۔ لو جی شافعی بھی گمراہ ہو گیا، شیعہ ہو گیا، رافضی ہو گیا۔ آپ نے پھر جواب دیا ان کان رفدن و اہل بیت محمد فل یشد ثقلان انی رافض۔ آپ لکھا اگر علی کی محبت سے، اہل بیت کی محبت سے بندہ ہو جاتا ہے شیعہ اور رافضی تو دونوں جہاں سن لے جن و انس، کسی ماں نے شافعی سے بڑا رافضی پیدا ہی نہیں کیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں یار ایسا عقیدہ رکھ کے مولوی صاحب امام شافعی بھی سنی رہے کہ شیعہ ہو گئے؟ یہ داتا گنج بخش علی جویری یار، وہ یار آپ کے لاہور کے پکے سنی ہیں نا، بولے ہیں، پڑھے ان کی کشف المحجوب، لکھتے ہیں دنیا میں ولی وہ بنتا ہے جس کی ولایت کی اپلیکیشن پہ مہر مولا علی کی لگتی ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے یارو وہ سنی رہے، یہ شہنشاہ اجمیر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تو پکے سنی ہے نا، اور مولوی ان کو ذرا پڑھ مار تو صحیح۔ وہ لکھتے ہیں شاست حسین، بادشاہست حسین، دیست حسین، دی پناست حسین، گالی مک گئی۔ وہ کہتے ہیں سارے کا سارا دین ہی حسین ابن علی، دین کو پناہ دینے والے، سہارا دینے والے، دین کی بنیاد، فاؤنڈیشن، آغاز، اوریجن، مبدا، جڑ، روٹ، بگننگ حسین ابن علی۔ یارو وہ یہ عقیدہ رکھ کے سنی رہے۔ اچھا کوئی شیعہ ہو، کوئی سنی ہو، کوئی دیوبند ہو، کوئی اہل حدیث ہو، کوئی ٹیچر ہو، کوئی پروفیسر ہو، جب تک اقبال کے شعر نہ پڑھے اس کی تقریریں پوری نہیں ہوتی۔ پتہ نہیں مولوی صاحب کو یہ شعر کیوں نظر نہیں آتا، یہاں آ کے کیوں آنکھوں میں سفید موتیا اتر آتا ہے۔ اقبال نے موٹا کر کے لکھا ہے، پوچھتے کیا ہو مذہب اقبال، پوچھتے کیا ہو مذہب اقبال، یہ گناہگار بوترابی ہے۔ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اپنے سنی بھائیوں کو جملہ کہنے لگا ہوں، حضرت جی اگر اہل بیت کی محبت سے بندہ ہو جاتا ہے شیعہ تو پھر مجھے کوئی ایک امام سنی دکھا دو، اور کوئی امام بنا اس گھر سے، کوئی صوفی بنا اس گھر سے، کوئی ولی بنا اس گھر سے، کوئی غوث بنا اس گھر سے، کوئی قطب بنا اس گھر سے، کوئی ابدال بنا اس گھر سے، صداقت ملی اس گھر سے، عدالت ملی اس گھر سے، نفاست ملی اس گھر سے، طہارت ملی اس گھر سے، ہدایت ملی اس گھر سے، ولایت ملی اس گھر سے، فصاحت ملی اس گھر سے، بلاغت ملی اس گھر سے، طاقت ملی اس گھر سے، قوت ملی اس گھر سے، شرافت ملی اس گھر سے، امامت ملی اس گھر سے، خلافت ملی اس گھر سے، نبوت ملی اس گھر سے، رسالت ملی اس گھر سے، عبادت ملی اس گھر سے، کرامت ملی اس گھر سے، علم ملا اس گھر سے، حلم ملا اس گھر سے، اخلاق ملے اس گھر سے، کردار ملے اس گھر سے، گفتار ملی اس گھر سے، یکساں ملی اس گھر سے، بیداری ملی اس گھر سے، شعور ملے اس گھر سے، دستور ملے اس گھر سے، قانون ملے اس گھر سے، فنون ملے اس گھر سے، نماز ملی اس گھر سے، روزہ ملا اس گھر سے، حج ملے اس گھر سے، عمرے ملے اس گھر سے، منبر ملے اس گھر سے، دین ملا اس گھر سے، اسلام ملا اس گھر سے، قرآن ملا اس گھر سے، اذان ملی اس گھر سے۔ اللہ کی عزت کی قسم وہ خدا بھی ملا تو پاک زہرا کے گھر سے۔ وہ سارا کچھ تو اس گھر سے ملا ہے مولوی جی۔ سارا کچھ تو اس گھر سے ملا ہے۔
सारा कुछ तो इस घर से मिला है। सुन्नी भाइयों, अगर अहले बैत ले गए शिया तो पीछे बचेगा क्या ठेंगा? अगर अहले बैत निकल जाए तेरी नमाज से, मौलवी तेरी नमाज में अली नहीं, एमे टकरैया नमाज कोई नहीं, तेरे रोजे में अली नहीं, एमे पोखी कटिया रोजा कोई नहीं, तेरे हज में अली नहीं, तेरे नसीब के चक्कर है तवाफ नहीं। मेरा मौजू कुछ और है। अभी मैं इधर आ रहा था, एक भाई ने मुझे कहा, अल्लामा साहब वो जो टीवी पे आपका क्लिप बड़ा वायरल हुआ है अलम पाक पे, वो जरा बयान, वो लाखों करोड़ों लोगों ने देखा है। मेरा मौजू और है। उसने मुझे 2-3 दफा रिक्वेस्ट की है कि वो एक जरा जुमला समझाइएगा। ये भी बदकिस्मती है इस उम्मत की। बेशुमार मेरे दोस्त मुझे मिलते हैं, मेरे अपने दोस्त यार, वो कहते हैं हजरत साहब दिल हमारा भी बड़ा करता है कि मजलिस पढ़ें। छोटे बंदे नहीं, वो छोटे बंदे नहीं, अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूं, बड़े बड़े बंदे, बड़े बड़े नाम वाले, तो कहते यार हमारे जो लोग होते हैं ना, हमारे सुन्नी, जब इनको अहले बैत की शान सुनाए तो आगे सुन रहते हैं। मैं नहीं कह रहा, वो मुझे कहते यार ये जो मोमिनीन होते हैं ना शिया भाई, इनके सामने बेशक कोई सुन्नी हो कोई देवबंद अहले बैत की शान सुनाए ना, ये दाद बड़ी देते हैं। तो हमारा बड़ा दिल करता है जब आपको देखते हैं नेट पे, तो हमारा भी दिल करता है हम जाके वहां शान सुनाएं। तो मैंने कहा मुफ्ती साहब बिस्मिल्लाह आओ। कहते नहीं हमारी कुछ शर्तें हैं, पढ़ेंगे जरूर। शर्तें, मैंने कहा बताओ शर्तें क्या है। मैं कहूंगा जाके शर्तें बताओ। अलम नहीं होना चाहिए सामने, काला कपड़ा नहीं होना चाहिए, पीछे मजलिस नहीं लिखा होना चाहिए। मैंने कहा मुफ्ती जी अलम नहीं होना चाहिए, काला कपड़ा नहीं होना चाहिए, मजलिस नहीं लिखा होना चाहिए। मैंने कहा इतनी शर्तें लगाएगा तो शिया जूते ही मारेंगे, पढ़ाएंगे नहीं। और एक जुमला और है, ये पता नहीं ये किस बंदे ने ये बात वायरल कर दी कि अलम शिया का है। मुझे दुनिया का, मैं चैलेंज करता हूं, दुनिया का कोई एक शिया तो दिखाएं जिसका दावा हो कि मेरा अलम है। बोलो यार। मैंने मुख्तसर सा इसके जवाब देना, किसी को डिटेल चाहिए, मैंने ऐसे किताबें उठा उठा के दिखाई हुई हैं नेट पे, ऐसे अहले सुन्नत की यार, अलम पाक पे। और उस लेक्चर को सुन के वल्ला बिल्ला तल्ला कह रहा हूं, देवबंदी सुन्नी किबला कटर देवबंदी, वो कहते हैं अल्लामा साहब हमने आपके दलाइल सुन के घरों पे अलम लगाए। ओए सुनिया, ओए अल्लाह दा वास्ता जे, ओए अलम नहीं जे शिया दा, ओए मेरे सर पे कुरान रखो नहीं जे शिया दा, ओए लगाओ घरों पे अलम। चलो मैं दलील देता हूं ना, किसी के बड़े कब्रों से भी निकल के आ जाएंगे ना, आजकल के मौलवियों को छोड़ो, कब्रों से भी निकाल के ले आए कोई माई का लाल, मेरी कई बात को कोई रद्द ही नहीं कर सकता। आओ जरा पता करते हैं अलम किसका है। बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, अबू दाऊद, नसाई, इब्ने माजा, हाकिम, कस्तलानी, अस्कलानी, सियूती, बेहकी, तबरानी, कादियात, इब्ने जरमक्की, अलामा अलूसी, फखरुद्दीन राजी, काजी सनाउल्लाह पानीपती, मौलाना मदूदी, अबू हनीफा, शाफी, मालिक, अहमद बिन हंबल। अहले सुन्नत की कोई किताब लेके आए मेरे सामने, उसी से अलम निकाल देता हूं। अच्छा मैं सादा करता हूं, ग़ज़वा खैबर में, अब मेरी तरफ आना है आपने, मैं तबलीग कर रहा हूं हाथ जोड़ के, मुझे ये शिया समझ के ना सुने अल्लामा साहब ने ऐसा क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, और मैं निकम्मा हूं, बुरा हूं, जो भी तबलीग समझ के सुन ले। ग़ज़वा खैबर में मौला नहीं थे,
مولا بخاری میں مسلم میں بری پڑی، امام حاکم نے تو 15-20 پورا باب بند ہے حدیث لے کے آئے. لو جی خیبر کا پہلا روز، توجہ میرے طرف رکھیے، میرے اور آپ کے پیارے آقا نے حضرت ابوبکر صدیق کو بلایا. ابو بکر آ، یہ پکڑ محمد کا علم. یہ میرے موبائل میں حدیثیں پڑی ہوئی، میرے موبائل میں حدیثیں پڑی ہیں. اگر کوئی بات غلط ثابت کر دے ساری زندگی اس کی مفت نوکری کروں گا. ابو بکر پکڑ، جا بن جا علمدار، بن جا کمانڈر، بن جا چیف آف آرمی سٹاف، جا حملہ کر. حضرت ابو بکر صدیق نے علم پکڑا، علمدار بنے، کمانڈر بنے، پیچھے اپنی سپا لی، آرمی لی، جا کے حملہ کیا. جب حملہ کیا ادھر سے مرب صاحب آئے، سارا لشکر واپس تشریف لے آیا. اچھا میری بات سنیں، اس سے بڑا ادب کا جملہ میرے پاس نہیں. میں وہ جملے پڑھ رہا ہوں جو کتابوں میں بھی نہیں لکھے. جب لشکر واپس تشریف لے آیا تو اگلے دن آقا علیہ السلام نے علمدار چینج کر دیا، آقا علیہ السلام نے کمانڈر چینج کر دیا. میرے آقا نے بلایا حضرت عمر بن خطاب کو. اے عمر بن خطاب پکڑ تو میرا علم، تو بن علم بردار، تو بن کمانڈر، تو بن سپہ سالار، حملہ کر. اوہ میں قصے بھی نہیں سنا رہا اور کسی کی گستاخی بھی نہیں کر رہا. وہ یار حقائق بیان کر رہا ہوں. اگر حقائق بیان کرنا گستاخی ہے تو پھر لگا قرآن پہ فتویٰ. میں گستاخی تو کر ہی نہیں رہا. اب دوسرے دن سپہ سالار بن گئے حضرت عمر بن خطاب. میں ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں یار، میں کوئی لڑائی کرنے آیا ہوں، میں کھول کے دکھاؤں گا. اب حضرت عمر بن خطاب علم بردار بنے، حملہ کیا. مرب صاحب آئے، لشکر واپس تشریف لے آیا. اور جو آپس میں باتیں کرتے ہوئے لشکر واپس آیا نا، یعنی سپہ سالار کی اور سپاہیوں کی آپس میں جو گفتگو لکھی ہوئی ہے ہماری کتابوں میں، وہ تو میں پڑھ ہی نہیں نہ سکتا. نہ جانے کون مار دے کافر کہہ کے، شہر کا شہر ہی مسلمان بنا پھرتا ہے. 39 روز تک میرے آقا علمدار چینج کرتے رہے، کمانڈر چینج کرتے رہے، بار بار کرتے رہے. حضرت جی تجھے یہ تکلیف ہے کہ علم علی کا کیوں؟ اوہ ہم سے کیوں لڑائی کرتا ہے؟ میرے آقا نے علم علی کے علاوہ پہلے دوسروں کو دیا تھا. یہ الگ بات ہے کہ وہ علم سنبھال نہیں سکے. جب 39 دن گزر گئے نا، 39 days passed away. جب 39 دن گزر گئے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ سینہ ٹھنڈا نہیں ہوا سلمان فارسی کا نام. یہ سلمان فارسی پتہ ہے کون ہے؟ صحابی ہیں. اچھا ایک علمی بات تھوڑی سی سمجھا دوں آپ کو، سمجھا دوں. ایک طبقہ ہوتا ہے صحابہ کا اور ایک طبقہ ہے طلقاء کا. یعنی ایک صحابہ کا طبقہ ہے اور دوسرا ہے طلقاء کا. جو طلقاء ہے نا وہ صحابہ نہیں. میں اور آسان کرتا ہوں، یہ طلقاء طلیق کی جمع ہے اور طلیق کا مطلب ہوتا ہے آزاد کرنا. مثلا اور سادہ کرتا ہوں، کچھ لوگ ایسے تھے جو ساری زندگی محمد اور آل محمد سے جنگیں کرتے رہے. جب مکہ فتح ہوا مکہ، تو جان بچانے کے لیے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. توجہ میرے طرف رکھیے. ان کے جرم اتنے تھے، جرم ان کے اتنے تھے، ان کی جرم کی فہرست اتنی لمبی تھی کہ ان کی گردنیں کاٹی جانی تھی. چونکہ میرے اور آپ کے پیارے آقا ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے، حضور نے ان کو آزاد کر دیا. ان کو مولوی صحابی نہیں کہتے، ان کو طلقاء کہتے ہیں. چلو اور طریقے سے سمجھاتا ہوں. اللہ نہ کرے بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. کوئی بندہ جب اپنی وائف کو طلاق دیتا ہے تو کہتا ہے جا طلاق طلاق طلاق. اس کا کیا مطلب ہے طلاق کا؟ میری طرف سے تو آزاد ہے. پتہ چلا یہ صحابی نہیں مولوی، یہ طلاق یافتہ لوگ ہیں.
یہ طلاق یافتہ لوگ ہیں. کچھ ایسے بھی ملتے ہیں، کچھ ایسے بھی ملتے ہیں تاریخ میں دشمنان رسول، جن سے جب کچھ نہ ہو سکا تو مسلمان ہو گئے. حضرت سلمان فارسی جو ہیں یہ تلیق نہیں صحابی ہیں. وہ جب 39 دن گزر گئے حضور کے قدموں پہ آ کر رونا شروع کر دیا. آقا علیہ السلام فرماتے سلمان کیوں روتا ہے؟ سلمان فارسی رو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ روتا اس لیے ہوں بات آپ کی عزت پہ آ گئی ہے. توجہ ذرا میرے طرف رکھیے گا، آپ کی عزت پہ آ گئی ہے. آپ نے اعلان فرمایا تھا کہ قلعے کو 40 روز کے اندر اندر فتح کرنا ہے، تو دن گزر گئے 39. تو جو حالات میں دیکھ رہا ہوں نا جنگ کے، مجھے تو یہ کل بھی فتح ہوتا نظر نہیں آ رہا. تو روتا اس لیے ہوں کہ بات آپ کی عزت پہ آ گئی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں سلمان روتا کیوں ہے؟ ابھی عزتیں بچانے والا ہے نا. میرے آقا فرماتے ہیں ادرکنی، اے لاہور والا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادرکنی یا علی ابن ابی طالب، اے یا علی مدد کے منکرہ، محمد کے مددگار کو علی کہتے. میرے آقا فرماتے ہیں علی آجا، علی آجا تیری لوڑ پہ گئی ہے. اور جو محمد کی عزت بجائے نا اسے حیدر کرار کہتے ہیں. ایک جملہ دینا ہے میں نے ہاتھ جوڑ کے. 39 دن جب گزر گئے 39 دن تو حضور علیہ السلام نے اعلان کیا، بس بھائی یہ بخاری ہے، بے عشق علی جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار، ان کو بخاری نہیں آتی. میرے آقا فرماتے ہیں بس بھائی ہر روز جاتے ہو آتے ہو علم لے کے، بس ختم. اب کل علم مرد کو دوں گا، کل علم مرد کو دوں گا. یارو بڑی عجیب بات نہیں؟ یا رسول اللہ یہ 39 روز تک جن کو باری باری آپ علم دے کے بھیجتے رہے وہ بھی تو مرد ہی تھے. یارو میں سادہ کر کے سمجھاتا ہوں. اگر پہلے ہوتی عورتیں، آقا علیہ السلام عورتوں کو علم دے کے بھیجتے تو پھر فرماتے، پھر حضور فرماتے ہیں پہلے چونکہ عورتیں تھیں اب عورتوں سے فتح نہیں ہوا تو لہذا اب کل مرد کو دوں گا. تو جب پہلے بھی علم لے کے جانے والے مرد ہی تھے تو حضور نے پھر یہ کیوں فرمایا کل علم مرد کو دوں گا؟ اگلے جملے میں نہ لڑائی نہ جھگڑا، اے کوڑا تے اے میدان. اگلے جملے میں حضور نے اس کا بھی جواب دے دیا، لیسا بفرار. حضرات میرے آقا نے فرمایا کل علم مرد کو دوں گا. یا رسول اللہ کون سا مرد؟ فرمایا جو میدان کا کرار ہے، فرار نہیں. اور یارو ایک مرد کی ڈیفینیشن ہم کرتے ہیں. ہم سمجھتے شاید مرد وہ ہے جس کی مونچھیں بڑی ہیں، یا مرد وہ جس کی ہائٹ کچھ 7-8 فیٹ ہے، یا مرد وہ ہے جو گھر آئے تو بیوی ڈر جائے. میرے آقا نے فرمایا نہیں، مرد وہ ہے جو میدان میں کھڑا رہے، قرار ہو، فرار نہ ہو. اس کے ہاتھ پہ اللہ فتح دے گا، جو اللہ اور اللہ کے رسول کا محب بھی ہے محبوب بھی ہے. یہاں میں نے ہاتھ جوڑ کے اپنے سنی بھائیوں سے ایک جملہ کہنا ہے. جب حضور نے فرمایا نا کہ کل علم مرد کو دوں گا، اب ساری رات صحابہ سوئے ہی نہیں. وہ یار میں کھول کے دکھاؤں گا. حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں
میری زندگی بھر کی نیکیاں بھی مولا لے لے، اے کل فتح والا علم مجھے مل جائے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص، بخاری پڑھا ہے، بخاری کے ٹھیکیداروں، حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میری ایک نیکی بھی نہ رہے، اے کل علم مجھے مل جائے۔ یارو صحابہ ساری رات علم لینے کی دعائیں کرتے رہے، مولوی کہتا ہے علم شیعہ گاؤ۔ میں اپنے سنی بھائیوں سے ایک بات کرتا ہوں، اپنے سنی بھائیوں سے، فرض کریں، حالانکہ پہلے بھی حضور نے دیا تھا، فرض کریں کل جو فتح والا علم ہے، فرض کریں کل فتح والا علم پھر حضور حضرت ابوبکر کو دے دیتے، حضرت عمر کو دے دیتے، یار خالد بن ولید کو دے دیتے، سعد بن ابی وقاص کو دے دیتے۔ جب فتح والا علم بھی ان کو دے دیتے، جاگنا ہے آپ نے میرے ساتھ، تو یہ تو حضور کی سنت مسواک کو جیب پہ لگائے پھرتے ہیں۔ پتہ چلا حضرت جی اگر فتح والا علم کل آقا علیہ السلام حضرت ابوبکر کو دے دیتے، حضرت عمر کو دے دیتے، خالد بن ولید کو دے دیتے، سعد بن ابی وقاص کو دے دیتے، دل پہ ہاتھ رکھ کے بات بتا، اگر فتح والا علم ان کو مل جاتا، خیبر ان کے ہاتھوں سے فتح ہو جاتا، تو ہر سنی نے فخر کے ساتھ علم اپنے گھر پہ لگانا تھا کہ نہیں؟ پتہ چلا مولوی تکلیف تجھے علم سے نہیں، علم والے سے۔ اور اگلی بات سنیں، آقا علیہ السلام نے اگلی بات سنیں، السلام علیکم، اگلی بات سنیں، اگلی بات سنیں، اچھا اگلی بڑی خاص بات، اچھا اگلی بات سنیں، آقا علیہ السلام نے مولا علی علیہ السلام کو بلا کے علم دیا ہے نا؟ اور یارو حضور نے علم دیا مولا علی علیہ السلام کو کہ حضرت بلال نے؟ بولو، حضور نے دیا کہ سلمان نے؟ حضور نے۔ تو پتہ چلا اگر کسی کو تکلیف ہے نا کہ علم علی کے پاس کیوں، تو مولوی جی یہ تیرا مروڑ، یہ تیری تکلیف علم لینے والے پہ تو بنتی نہیں، تیری یہ تکلیف پھر علم دینے والے پہ ہے۔ کہ علم دیا تو حضور نے ہے۔ اور یہاں ایک بڑی خاص بات ہے، جو سادات بیٹھے ان کے قدم چوم کے، اچھا یہاں ایک بڑی خاص بات ہے، سادات جو تشریف فرمائے ان کے قدم چوم کے، توجہ کے ساتھ میں نکتہ سمجھانے لگا ہوں۔ یہ جملہ میرا جو ٹی وی پہ میں نے کہا تھا بڑا وائرل ہوا ہے، کروڑوں لوگوں نے سنا ہے۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ یہ جملہ آپ کی سمجھ آتا ہے کہ نہیں۔ حضور نے دو ہی چیزیں ارشاد فرمائی، کل علم مرد کو دوں گا، کل علم یعنی علم کا تعلق مرد کے ساتھ، مرد کا تعلق علم کے ساتھ۔ بولو یار علم تے مرد، تیسری تے گالی کوئی نہیں، کل علم مرد کو دوں گا، علم مرد کے ہاتھ میں۔ حضرات میرے آقا نے فرمایا کل علم مرد کو دوں گا، کل علم مرد کو دوں گا۔ حضور کے اعلان کے بعد خیبر کے میدان سے لے کے کراچی کی سڑکوں تک دنیا کے سارے نام مردوں کو علم سے بھی تکلیف ہے اور علی سے بھی تکلیف ہے۔ اور علم ہوتا ہی مرد کے ہاتھ میں ہے۔ اچھا یہاں ایک اور بڑی خاص بات ہے، بڑی خاص بات دینے لگا ہوں، بڑی خاص بات۔ یہ جو کرکٹ ہے، کرکٹ کھیل ہے نا، اس کے جو فاؤنڈر ہیں بانی گورے ہیں، گورے، انگلینڈ کی ایجاد ہے یار کرکٹ۔ جب دو ٹیموں کے درمیان میچ ہوتا ہے، بڑی توجہ کے ساتھ بات سمجھیے گا، دو ٹیموں کے درمیان جب میچ ہو رہا ہوتا ہے، 11 کھلاڑی ہوتے ہیں، دونوں کے ملا لیں تو 22 بن گئے۔ اب جب دونوں میں میچ ہوتا ہے تو جو دونوں ٹیموں میں سب سے آؤٹ سٹینڈنگ پرفارمنس دے نا،
یعنی سکور بھی اچھا کرے, کھلاڑی بھی آؤٹ کرے, فیلڈنگ بھی اچھی کرے, یعنی جو سب سے اعلیٰ کارکردگی دکھائے اسے ایک انعام دیا جاتا ہے. اس کے لیے ایک ٹرم یوز ہوتی ہے, مین آف دی میچ. بولو مین آف دی. یہ مین انگلش میں مرد کو کہتے ہیں. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, نہیں سمجھے یار. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. او بھیا, او گورے کو بھی سمجھ ہے, جو کارکردگی دکھائے وہ مرد ہوتا ہے, جو زیرو پہ آؤٹ ہو جائے وہ مرد نہیں ہوتا. آ میرے پاس, اوے بدر کا مارکا پڑھ, مین آف دی بدر علی. احد پڑھ, مین آف دی احد علی. مین آف دی خندق علی. مین آف دی حنین علی. تے خیبر کے ٹیسٹ میچ میں بھی مین آف دی میچ علی. اوے مردی یہ تھا. اوے ہوئے, او مردی یہ تھا یار. ان کے علاوہ مجھے بتائیں, میں نے جتنے آپ کے سامنے حوالے دیے, ریفرنسز دیے, کوئی ایک حوالہ بھی شیعہ کا دیا ہے؟ بولو یار. تو پھر علم شیعہ کا ہے؟ بولیں. ہماری سیاستہ بری پڑی ہیں. میرے اور آپ کے پیارے آقا فرماتے جب میرا بیٹا مہدی آئے گا نا, اس کے ہاتھ میں جو علم ہوگا نا مولوی, وہ بھی ایک کالا ہی ہونا ہی, ہرا نہیں. میں سیاستہ دے رہا ہوں یار, ریاست سیاستہ. اور اگلی سنا حضرات, اوے لاہور والا, اہل سنت کی 70 کتابیں دیتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا قیامت کے روز جو لیوائے حمد, وہ علم, وہ پرچم, وہ جھنڈا, وہ فلیگ جو علی کے ہاتھوں میں ہوگا, سارے نبی اس علم کے نیچے ہوں گے. مولوی او علم بھی کالا ہی ہونا ہی, ہرا نہیں ہونا. ہوئے ہوئے ہوئے. پھر کہنا علم شیعہ کا ہے. علامہ ناصر حسین الحسینی آف تلہاڑا, وہ اسی نعروں میں تشریف لے آئے. ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. بس علامہ صاحب ختم کر دیتا ہوں. اچھا, یہ بھائی کی فرمائش پہ یہ نقطہ بیان کر دیا, موضوع تو میرا رہ گیا نا, لیکن وہ ایک نقطہ سمجھا کے اپنے ٹائم میں اندر میں جانے لگا ہوں. وہ ضرور سمجھانا ہے, اور بس میں 1-2 منٹ میں وہ سمجھا دوں گا. یعنی T20 بھی نہیں دوں گا, سپر اوور دوں گا. اوئے ہوئے, اور یار کوزے میں سمندر کو بند کر دوں گا. ٹیسٹ ون ڈے نہیں, نہ ODI, نہ ٹیسٹ, نہ T20, سپر اوور. وہ 6 گیندیں یار. اب پہلی گیند آن لگی جے. قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ توبہ آیت نمبر 119. اللہ نے کہا اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. جب اللہ قرآن میں کہتا ہے نا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, 100 کے قریب قرآن کی آیات ہیں راؤنڈ اباؤٹ جس میں اللہ نے کہا اے ایمان والو. تو جب اللہ کہتا ہے نا اے ایمان والو, تو اس وقت جو بالخصوص اللہ کے مخاطب ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں حضور کے صحابہ. یار جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو ایمان والے کون تھے؟ میں اور آپ. وہی تھے نا جنہوں نے صدق کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ, خلوص نیت کے ساتھ حضور کا کلمہ پڑھا, جو مرتے دم تک محمد اور آل محمد کے وفادار رہے. وہی تھے نا. اب دوسرے جملہ سنیں, اے نبی کے صحابیوں, اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ کن کو کہہ رہا ہے؟ صحابہ کو یار. تو اگر سارے ہی مولوی جی سچے تھے, اللہ پھر مذاق کر رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. جب ہیں ہی سارے سچے, فرض کرے میں کہتا ہوں جو گجرات والے ادھر ہو جائے ادھر, تو اگر سارا مجمع ہی گجرات کا ہو تو آپ کہیں حضرت صاحب یہ سارے گجرات والے ادھر کیا ہوں؟ تو جب مجمع ہو نا مکس, خاصاں دی گالے آما آگے, گجرات والے, لاہور والے, ٹھیک ہو گیا, پنڈی والے, مانگا منڈی والے, پتوں کی والے, اکاڑا والے,
جب مجمع ہو نا مکس، تو مکس مجمع کو کہوں گا کہ بھائی گجرات والے ادھر ہو جائیں، تو پتہ چلا مولوی جی وہ بھی مجمع تھا مکس۔ تو مکس مجمع کو اللہ نے مخاطب کر کے کہا کہ اے نبی کے صحابیو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اسی آیت کے ذیل میں امام جلال الدین سیوطی کی تفسیر ہے در منصور، اسی آیت کو کھولے، تفسیر در منصور پہ آ جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں، سنو، آپ روایت کرتے ہیں ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال اللہ تبارک و تعالی فی هذه الآیہ ما الصادقین ہوا علی ابن ابی طالب، یعنی ما علی ابن ابی طالب۔ حضرات عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اللہ نے جو اس آیت میں کہا ہے اے نبی کے صحابیو اللہ سے ڈرو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سب سے بڑے سچے کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اے ابو بکر، اے عمر، اے عثمان، اے خالد، اے سعد، اے بلال، اے سلمان، اے مقداد، اے ابو ذر، اے جابر، اے عمار، علی کے ساتھ ہو جاؤ، علی کی میت میں آ جاؤ، علی کی نوکری میں آ جاؤ، علی کی چاکری میں آ جاؤ، علی کی غلامی میں آ جاؤ، علی کی سنگت میں آ جاؤ، علی کی رفاقت میں آ جاؤ۔ اچھا، جو پہلے درجے کا سچا ہوتا ہے، میں نے سپیڈ بڑی تیز کی ہوئی ہے، جو پہلے درجے کا سچا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں صادق، جو صادق سے بڑا سچا ہو اسے کہتے ہیں صدیق۔